بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج
جس موضوع پہ انشاءاللہ ناظرین بات کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ناظرین جن کی حلاوت، جن کی تازگی، جن کی مٹھاس، جب وہ رشتہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی وقت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان میں ایک رشتہ ٹاپ آف دا لائن بہنوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا پیار ہے۔ ان کے حقوق، ان کے فرائض کیا ہیں ناظرین، آج اس پر بات کریں گے۔ بات یہ ناظرین، ماں کی بے لوث ممتا اور باپ کی پیار بھری شفقت کے بعد اگر کوئی محبت، خلوص، قربانی اور وفا سے گندہ ہوا رشتہ ہے ناظرین تو وہ بہنوں کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی شفاف، انتہائی حسین، انتہائی بے لوث، انتہائی میٹھا، انتہائی پیار بھرا، انتہائی لاڈ بھرا اور انتہائی مان سے بھرپور رشتہ ہوتا ہے، جسے دین اور معاشرے میں ناظرین ایک خاص مقام حاصل ہے۔ محبت جب مجسم ہوتی ہے تو بہنوں کی آنکھوں اور بھائی کے لہجے میں اترتی ہے ناظرین۔ بھائی بہنوں کے لیے سائبان کی طرح ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کے لیے رحمت اور ٹھنڈی چھیاں کی طرح ہوتی ہے ناظرین، ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، جن سے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے پیار کے اور دعاؤں کے پھول کھلتے ہیں۔ بھائی بڑا ہو تو باپ کی مانند ہوتا ہے، بہن بڑی ہو تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوا کرتی ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ ناظرین مان کا وہ رشتہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی موجودگی میں اپنے آپ کو دنیا کی محفوظ ترین عورت سمجھتی ہے، یعنی اسے احساس رہتا ہے کہ اب مجھے کسی اور تحفظ کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس میرا بھائی موجود ہے۔ ذرا ایک لمحے ناظرین اس بچپن میں جھانک کر دیکھیے، آئیے ذرا تصور میں چلتے ہیں کہ جہاں آپ اور آپ کی بہن ہیں، وہ تصور کتنا حسین ہے کہ صبح اسکول کے لیے ساتھ اٹھنا، ساتھ تیار ہونا، تیار ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو چھیڑنا یا اپنی بہن کو چھیڑنا، اپنی چیزیں بھی اس سے منگوانا اور اس کا شور مچانا، پھر ابا کی موٹر بائک پر بیٹھ کر ساتھ اسکول جانا۔ اب ذرا یہ زیوم کیجئے گا، جو پونی وہ بڑی محنت سے باندھ کر آتی وہ کھول دینا، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کو تنگ بھی کرنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا بھی، اور ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر جانا، ساتھ پڑھنا، ساتھ لنچ کرنا، ساتھ گھر آنا، وہ بچپن میں بہنوں کو تنگ کرنا، وہ بات پر چٹیا پکڑ کر بھاگ جانا، وہ بہنوں کے پیسے جمع کرنا اور بھائیوں کا اس میں سے خرچ کر دینا اور بعد میں پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ جب پہلا رشتہ آیا تو بھائی کا باپ بن کر لڑکے کی تحقیقات کرنا، جہیز کی ایک چیز کے لیے اپنے بھائی سے مشورہ کرنا، اور بھائی کا بھی دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ کر بہنوں کے قدموں میں رکھ دینا، بہن کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ لٹا دینا، قرض لے لینا، مانگ لے لینا، بھیک لے لینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن اس کے باوجود بہنوں کی ساری خواہشات کو پورا کر دینا۔ عجیب محبت کا رشتہ ہے صاحب، یہ عجیب محبت کا رشتہ ہے کہ بھائی گھر دیر سے آئے تو بہن پریشان ہوتی ہے، بھائی کسی تکلیف میں ہو تو خود اس تکلیف کا احساس کرتی ہے، بھائی پریشان ہو تو خود پریشان رہتی ہے، بھائی کو چوٹ لگ جائے تو تکلیف بہن کو ہوتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے۔ اس بہن کے روپ میں ناظرین بڑے حسین ہمیں روپ نظر آتے ہیں کہ کبھی یہ بہن بیٹی بن کر سایہ تلاش کرتی ہے تو کبھی ماں بن کر سایہ دیتی ہے، سسرال میں رہتی ہے مگر اپنے بھائیوں کے لیے تڑپتی رہتی ہے کہ میرے بھائی ترقی کریں، وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، ان کے آنگن میں خوشیاں رہیں، ان کی اولادیں پھلے پھولے، بس یہی دعائیں کرتی رہتی ہے کہ بھائیوں کی خوشی میں میں خوش ہوں، بھائیوں کی خوشیوں میں میں خوش رہتی ہوں، بھائیوں کی اولادوں کی خوشی میں خوش رہتی ہے۔ اور عالم یہ ناظرین کہ بہن بھائی کا رشتہ، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سوائے محبت کے، سراپا الفت کے، سراپا اخلاص کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا خوبصورت ناظرین بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا رکھوالا یوں بنایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی، بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی، ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ بس ناظرین کرام یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا نیم البدل نہیں ہے۔ بہنیں سراپا محبت ہوتی ہیں، بہنیں سراپا
پیار ہوا کرتی ہیں۔ آج ابتدا کرتے ہیں تعارف سب سے پہلے ہمارے مہمانان کا۔ میرے ساتھ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، بہت پیارے محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب ماہر غذائیات ہیں، ایک بار پھر تشریف فرما ہیں، کمال گفتگو کرتی ہیں اور کیا کمال ٹپس بتاتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ۔ اور میرے دائیں جانب بھی میرے بھائی، میں ان کو بڑا مس کرتا رہا، سچی بات ہے، ان کا بس مجھ سے خاص پیار ہے، میرا ان سے خاص پیار ہے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز شناخت ہیں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب۔ اور آخر میں کچن کے محاذ پر ایک بار پھر محو ستارہ صاحب۔ آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی آج مجھے، آپ کی محبت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، آپ سلامت رہے، بڑا مزہ آیا۔ اچھا جی، آئیے، آپ کی اجازت ہو تو شہباز صاحب چلیں ذرا کچن میں، جی جی بالکل، کیونکہ آپ تو کھانے پینے کے شوقین ہیں اور مطلب کے آئٹمز آپ سنیے ذرا کیا کیا ابتدا کرتے ہیں جی۔ جی آج میں بنا رہی ہوں اپنی افطاری میں تندوری فنگرز فرائز ہیں، اور اسی کے ساتھ جو میٹھے میں بنا رہی ہوں وہ ہے شیر خورما، کیونکہ عید قریب آ رہی واہ ہے واہ، تو شیر خورما بھی عید سے پہلے عید کی جو فیل آپ دے رہی ہیں، عید کی تیاری شروع کر دینی واہ چاہیے واہ نا۔ واہ، کیا بات۔ اور جو ڈرنک ہے وہ ہے مکس فروٹ شیک۔ مکس فروٹ شیک ہے جی، بس سارے تو- جتنے سیزنل فروٹس ہیں وہ آپ ایڈ بس کر بس بس یہ مفتی صاحب نے مجھے کہہ دیا، وہ کہ کہا نہیں لیکن کہہ دیا، میں سمجھ جی گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور شہباز قمر فریدی صاحب نے بھی کہہ دیا مجھے، اور ڈاکٹر صاحبہ بھی جو ہے میرا خیال ہے مکس فروٹ شیک ضرور پئیں گے، ہاں یہ بھی پئیں گے، تو آپ الگ کر دیجیے ہمارے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تندوری فنگر فرائز میں ہے بون لیس چکن لیا ہے 1 کلو، اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے، اس کو شریڈ کر لیا ہے۔ تندوری مسالہ ہے 4 سے 5 کھانے کے چمچ، لہسن پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، لیمن پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ، اور ڈرائیڈ پارسلے ہیں 1 کھانے کا چمچ، چیڈر چیز ہے اور موزریلا چیز ہے ہاف کپ، انڈے 4 عدد جس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے، اور ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے، اور میدا لے رہے ہیں اس میں 1 کپ۔ واہ شہباز بھائی، یہ ایک ہی آئٹم کی ریسیپی ہے، یہ 1 مہینے کی نہیں، آپ اتنی توجہ جو آپ جہاں ایک ماہ کی کہتے ہیں نا تو یہ 1 دن کی ہے۔ نہیں، بہت تفکر میں کھوئے ہوئے تھے شہباز بھائی، جیسے آپ بتائیے ان کا سر جھکتا جاتا ہے۔ میں ریسپی یاد کر رہا تھا۔ جی بتائیے۔ اچھا، جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے شیر خورما، جو اسپیشل عید کے لیے میں ایڈوانس میں بنا رہی ہوں کہ یہ آنا چاہیے۔ گھی ہے، دیسی گھی لیا ہے، اس میں 4 کھانے کے چمچ ہے، چھوارے ہیں ½ کپ، کاجو ہیں ½ کپ، پستہ ½ کپ، بادام لے رہی ہوں ½ کپ، سوئیاں ہیں 2 کپ، چینی ہے حسب ضرورت چاہیے تقریباً ½ کپ جائے گی، الائچی پاؤڈر ہے 1 چٹکی، اور کیوڑا واٹر ہے 1 کھانے کا چمچ، اور اس میں دودھ ڈلے گا تقریباً 1 کپ۔ اچھا، اس کا اپنا ایک لطف ہے، جب عید کی نماز آدمی پڑھ کے آتا ہے اور اس میں شیر خورما ہے شہباز بھائی، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ صبح وہ اگر ٹیبل پہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، صبح سوئیاں کھانے کا اپنا ہی اپنا مزہ ہے۔ بالکل، اگر سوئیاں نہ ہو تو عید نہیں لگتی ہے۔ واہ، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اور تھرڈ ہماری ریسیپی ہے مکس فروٹ شیک ہے، اس میں کیلے لے رہی ہوں 4 سے 5 عدد، سیب ہیں 6 عدد، دودھ لے رہی ہوں 1 لیٹر، شہد لے رہی ہوں 1 کھانے کا چمچ، اور برف لے رہی ہوں تقریباً 1 کپ، اس کو بلینڈ کروں گی اور اپنی افطاری میں سرو کریں گے۔ کیا بات ہے، آپ نے تو انتہائی تجسس پیدا کر دیا۔ ناظرین بس آپ متجسس نہ ہو، آپ انتظار کیجئے جی، کچھ عرصے میں جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ لمحوں میں انشاءاللہ جیسے یہ تیار ہوتا ہے تو آپ کو ضرور یہ تو باقاعدہ دیدار کرنے والی چیزیں ہیں جو آئٹمز یہ تیار کر رہی ہیں آج، تو ہمارے ساتھ رہیں، بس ہم جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بھائی سلامت رہیے۔ آئے ہائے ہائے، بڑے عرصے بعد ساتھ بیٹھے لیکن آپ نے بس بیٹھتے ہی رنگ بنا دیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان جی تو یہ سلامت جا رہا تھا، یہ کلام جاری رہا، جاری، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتاؤں، میں آپ کو سچ مطلب میری اس وقت کیفیت یہ اگر یہ چینل کی رکاوٹ نہ ہوتی وقت کی، میں آپ سے یہ کہتا ہوں یار کلام جاری رہے، بس اللہ کی شان ہی بیان ہوتی رہے، اس حد تک ہو چکے تھے ہم۔ مطلب ابھی موضوع بہنوں کا ہے نا، آپ یقین مانیے مفتی صاحب سے اگلا سوال یہ کرنے والا تھا کہ مفتی صاحب بہنوں پہ تو بات کرتے ہیں، اللہ کی شان بیان کریں، صحیح ایک عجیب کیفیت بن گئی ہے، مالک کا رنگ بن گیا۔ آغاز کیجئے مفتی صاحب، آغاز بس آپ ہی آغاز کریں، آج تو بڑی ایک عجیب کیفیت بن گئی ہے، بس اللہ ہے بس اللہ ہی ہے، آج آغاز کرنا مشکل ہو گیا ہے نا؟ جو کیفیت آج کے پروگرام میں طاری ہو گئی ہے
اللہ کرے یہ کیفیت قائم رہے اللہ اکبر، اللہ اور ایسی کیفیت ہماری پوری زندگی میں تاری اللہ ہو جائے اللہ 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 اللہ، تو ہماری دنیا ہی جنت نظیر بن جائے گی۔ آمین آمین آمین۔ آج کے موضوع پر آنا ضروری ہے، ہاں وہ اس لیے کہ یہ موضوع بھی ہماری سوسائٹی کی بالکل صحیح بات اشد ہے، اور بالکل ہر صحیح گھر کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہنوں کے حقوق کے حوالے سے آپ بتائیے ذرا قرآن اور سنت بڑا کی روشنی میں مقدس جو بہنوں رشتہ کے ہے، رشتے ہیں، بڑا ہی مقدس رشتہ ہے جو تقدس میں محبت میں دھلا ہوا ہے، اور بہنیں بھائیوں کا درد بانٹتی ہیں، واہ، بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، آہا، اور بھائی اپنی بہن کے لیے ایک سہارا، ایک ڈھارس اور ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ بے شک، قرآن و سنت میں اس رشتے کے تقدس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا۔ آہا، سبحان، قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ نساء۔ اس سورہ نساء میں جن خواتین کے حقوق کا ذکر ہے ان میں بہن بھی ہے۔ جہاں وراثت کے مسائل کا ذکر آتا ہے وہاں بہن کا بھی بطور خاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی طرح سورہ نور میں ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت پر 17 آیات اتریں، تو سیدہ عائشہ جہاں ام المومنین ہے وہاں حضرت اسماء کی بہن بھی ہیں۔ اللہ، اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس کے بعد سب سے پہلے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، آہا، اپنے قربا کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کرو۔ واہ، تو یہ قربا کون ہے؟ اسی طرح قرآن میں اقربین آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو حق دو۔ یہ قربا ہے کون؟ قربا بہن ہے، قربا بھائی ہے۔ تو جو قریب ترین ماں باپ کے بعد سب سے قریب ترین رشتہ ہے وہ بہن کا رشتہ ہے اور بھائی کا رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ ذِی الْقُرْبَى کہہ کر یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان نہ اور قربا کے ساتھ بھی احسان نہ کرو۔ یہ احسان کیا ہے؟ جو سلوک کا سب سے عمدہ اور مقدس انداز ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو بہنوں کے ساتھ احسان کرو، یعنی سلوک میں سے جو سب سے اعلیٰ اور اچھا اور محبت بھرا انداز ہے وہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا جی، اسی طرح حدیث شریف میں آئیں تو ایک حدیث آپ نے کوٹ کی ہے، اسی طرح اس مضمون کی بہت ساری احادیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن آپ کی نسبتی بہنیں ضرور تھیں جن کا آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ میں حضرت شیمہ کی مثال بعد میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں مثال دینا چاہتا ہوں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن تھیں حالہ بنت خویلد۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تو نسبتی بہن بن گئی، کیونکہ اسلام میں تمام رشتوں کو بیوی کے بعد جو رشتے ہیں خواتین کو ان کو بہن کا درجہ، ماں کا درجہ، دیگر نسبتیں دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حالہ ملنے آئیں، اور جب وہ ملنے آئیں سیدہ خدیجہ اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں۔ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ تو حضرت حالہ نے کہا میں، نام نہیں بتایا۔ حضور ان کی آواز سن کر رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر میں پوچھا گیا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے لگتا ہے یہ حالہ کی آواز ہے، اور حالہ کی آواز خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی ہے، حالہ کی آواز سے مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ پھر جب حضرت حالہ اندر آئیں تو نبی کریم علیہ السلام ان کے اکرام اور احترام میں کھڑے ہو گئے، اور پھر جب وہ جانے لگیں تو خود نبی رحمت علیہ السلام نے ان کو قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نسبتی بہن کا احترام ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر سگی بہنیں ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کو کتنا تقدس اس پہ کلام کریں گے، بلکہ میں تو وہ آپ بات کر رہے تھے جب آپ نے حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ پاک کیا، تو مجھے وہ خیال آ گیا کہ وہ 5 سال کی آپ کی عمر ہے، سرکار علیہ السلام ظاہر ہے ابھی، اور کس طرح سے وہ بچپن میں انگلی پکڑوا کر ان کو لے کے چلا کرتی تھیں، کس طرح ان کو گھمایا کرتی تھیں، کس طرح ان کو نہلایا کرتی تھیں، ان کی خدمت کیا کرتی تھیں،
کیا مطلب پیار کے لقمے بنا بنا کے دیا کرتی تھی، اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی ہماری ہم سب کی بہت ہی پسندیدہ ہیں اور کمال آواز کی مالک محترمہ سارہ رضا خان صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. نہیں بہت شکریہ. اور پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں. جی بہنوں کا تذکرہ چل پڑا. اب ظاہر ہے مجھے نہیں پتا آپ دونوں میں کس کی بہنیں ہیں اور کس کی نہیں ہیں. میری ہیں میری دو بڑی آپ نے پیاری گفتگو کا آغاز کیا ہے ماشاءاللہ. پہلے تو بہت مبارکباد ہے اور اللہ تعالیٰ بس برکتیں دے اسی پاک ذکر کی کہ اور پوری دنیا میں جتنا بھی چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم کرے. یہی محبتیں اگر بڑھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرابلمز آٹومیٹکلی سالو کم ہو جائے. اچھا بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی کلوز ہوتی ہیں ہے نا, ایک دوسرے کا بڑا مان رکھتی ہیں, خیال رکھتی ہیں, رازدار بھی ہوتی ہیں, سب سے بہترین مطلب دوست بھی ہوتی ہیں, سب سے بہترین رازدار بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. کوئی مختصر واقعہ, کوئی تجربہ, کوئی بات میرے سے جو چھوٹی بہن ہے شی اسپیشل چائلڈ اور شی از 16 ایئرز اولڈ رائٹ ناؤ. اچھا تو میرے پاس ہوتی ہے اور وہ میرے لیے اٹس لائک اے بیبی فار می. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ابھی تو اسپیشل چائلڈ ہے. کیا مسائل کیا ہیں اس کے؟ ایٹ دا ٹائم آف برتھ وہ سلپ ہو گئی تھی ڈاکٹر کے ہینڈ سے, تو اس کو سیریبرل ایٹروفی ہے, شرنکیج آف برین سیلز. تو وہ ابھی ہے تو تقریباً 16-17 ایئرس کی, پر وہ ہے ایسے ہی جیسے چھوٹا بیبی ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو خود ہی کھلاتے ہیں سب کچھ. تو میں کئی بار ایسی چیزیں سوچتی ہوں کہ ماما پاپا بھی مطلب ہیں اور سب کچھ, پر many of the times I'm thinking کہ یہ I'm take care of her نا. Please be strong. ذرا آپ نے بات کمپلیٹ کریں ڈاکٹر صاحب, پہلے بات کمپلیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہو رہی, یہ calm down. محبت میں اپنی بہن کو یاد کر کے ان پر رقت طاری ہو گئی ہے. اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اسپیشل چائلڈ بھی ہیں اور آپ کے لیے اسپیشل گاڈ گفٹ بھی ہیں. ایسے ہی اس میں کوئی دوسری رائے ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزتیں بڑھ رہی ہوں, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات, آپ کو رزق مل رہا ہو, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات, سبحان اللہ. آپ کے گھر میں وہ رزق کا خزانہ ہے. بلکہ یوں کہیے میں آپ کو بتاؤں وہ جنت کا ڈاکٹر صاحبہ کیئر کروں اور خیال رکھوں, اور سب سے وہ جنت کا اسپیشل گیٹ پاس ہے آپ کے لیے, یوں سمجھ لیں. اور آپ کو اعزاز ملا ہوا ہے کہ آپ اس کی خدمت کر رہی ہیں. اعزاز دیکھیں جنید بھائی, وہ اس لیے بھی ہم سب سے زیادہ خوش قسمت بچی ہے کہ اس کو نہ تو اس کے سر پر کوئی گناہ کا بوجھ ہے, واہ واہ, وہ تو پاک صاف ہے, وہ تو جنتی ہے, اور اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی جنتی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ بڑا لاڈ تو کرتی ہوگی ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا پہچانتی ہے وہ؟ ہاں جی بالکل, اس کی سینسز ہیں, شی کین مطلب میں بات نہیں کر پاتی پر وہ سمجھتی ہے. اس نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہوا ہے, عمرہ اٹھا کے صحیح کروائی اور سب کچھ. تو آپ ہی نے عمرہ کروایا اسے اٹھا؟ جی جی جی, میرے فادر نے, ہم نے صحیح کروائی تھی اسے اٹھا کے 2004 میں جب عمرہ کیا. تو پر یہ کہ بلیسنگز بہت زیادہ ہیں, پر میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سر پہ سلامت رکھے, بٹ ایز اے ایلڈر سسٹر آئی ول ٹیک کیئر ہر نا لائک اینی تھنگ. پیار کرتی ہے, لاڈ کرتی ہے, بہت پیار ہے. میرا خیال ہے پھر وہ آپ کی اس کی ایک اٹیچمنٹ اس طرح کی ہوگی کہ اسے جو بھی بات منوانی ہوتی ہوگی وہ آپ ہی سے کہتی ہوگی. بالکل بالکل. اچھا بات کرتی ہے؟ نہیں بات نہیں کرتی, بس صرف اتنا ہے کہ اگر میرے دل میں کوئی بھی بات یا چیز ہوتی ہے تو میں اس سے شیئر ضرور کرتی ہوں. وہ بات تو نہیں کر سکتی پر آئی نو کہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور وہ تمام چیزیں بہت فیل کرتی ہے. وہ جی جی جی, احساس ہوتا ہے اس کو, پتہ ہے لو ہیز نو لینگویج. ہاں لیکن اس کی آنکھوں کی ٹمٹماہٹ, جی جی جی, اس کی آنکھوں کی جو چمک, اور کبھی اس کی آنکھوں کا جو ہے وہ یوں کہیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا تیر جانا آپ کو بہت زیرو بم بتاتا ہوگا کہ اس کے مزاج میں کتنا زیرو بم ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ صابرین لوگ ہیں جو کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, کچھ مانگتے نہیں ہیں, ان کو کوئی چیز ہی نہیں. بچے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, یہ چیز لینی ہے, ان کی کئی تقاضے ہوتے ہیں. پر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں, اللہ تعالیٰ دے اور لے کے آزماتا ہے. پر میں کہتی ہوں کہ میں بینگ اے سسٹر تو میرا یہی ہے کہ میں اس کو جو ہے بہت مطلب مجھے بہت سب سے زیادہ پیار ہے اس سے. اب پتہ ہے آپ کو, اب آپ کو بلایا تھا ماہر غذائیات کے حوالے سے, لیکن آپ ہو گئے ماہر روحانیات. آپ نے ایکچولی لوگوں کو وہ یہ جو ٹپس ہیں نا, نہیں ارے یہ سب ابھی ہم نے تو آپ سے پوچھنا تھا تربوز کا موسم ہے, تربوز کو چھوڑیے صاحب, یہ جو آپ نے بتا دیا لوگوں کو اس سے زیادہ اچھی بات کیا. یہ تو
اصل خدمت یہ ہے رشتوں کو بنانا. سارا آپ بتائیے, کچھ اپنا تجربہ بتائیے, کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی کچھ ایکسپلین کر دیا کہ ماشاء اللہ شی واز اباؤٹ ٹو سے سم تھنگ ریگارڈنگ نیوٹریشن اینڈ ایوری تھنگ, بٹ وین شی اسٹارٹیڈ اور بس انہوں نے وہ جذبات میں بہہ کے نا سب کچھ ہی کہہ دیا ہے. لیکن میں صرف اس میں یہ ایڈیشن لیکن ایسا جذبات میں بہنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس سے پیار کا اظہار ہوتا ہے. ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں, آپ ضرور آج کا پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو نسبتوں سے پتہ چلے گا کہ محبتیں جو ہیں وہ نبھانی کیسے ہے. جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیے, اور وہیں سے آپ کو پھر آپ کو نا میری اور آپ کی سٹوری سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو ایک بیسٹ ایگزامپل مل جائے گی, اور وہی زینب سلام اللہ علیہا. بے شک, سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے بنایا ہی امام علی مقام کے لیے. بے شک, سبحان اللہ, بنایا امام علی مقام کے لیے. آپ یہ دیکھیں ان کا پورا براٹ اپ, وہ ان سے جدا ہوتی نہیں تھی جدا, ہر وقت جو ہے امام علی مقام کی گرد رہتی. کیا کہنا. لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی, مصائب جھیلنے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ کیسی وہ بہن ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے. شی واز اسٹرانگ لائک اے پلر اینڈ شی پرفارمڈ. اصل میں وجود میں جو ہے نا, وجود میں مولا کائنات کا خون مبارک موجود تھا. بے شک, اور ایک یہ بات بھی, زبان تو آپ کی تھی, لہجہ مولا کائنات کا, لہجہ بھی. اور دوسری یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا موقع ملے نا تو یہ آپ کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ سے ملتی ہے. غرور مت کیا کریے کہ ہم نے ایسا کچھ کر دیا, یا کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, سب انہی کی توفیق ہوتی ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے. افطار کا حسین سا موقع ہے اور بہت پیاری سی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب مفتی فاروق القادری صاحب موجود ہیں, محترمہ سارہ رضا خان صاحبہ موجود ہیں, کیا خوبصورت آواز کی مالکہ ہیں, اور ماشاءاللہ محترمہ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ موجود ہیں. اب ان سے زبردست سے ٹپس بھی لیتے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں, اور آخر میں محو ستارہ صاحبہ کچن کے محاذ پہ تندہی کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہیں. تو کہاں تک پہنچی آپ کی؟ اچھا شکست نہیں شکست نہیں, ونر. او فتح میں. اچھا چلیں بتائیے تو فتح میں کیسے تبدیل, کیا بنا لیا آپ نے؟ میں نے تندوری فنگر فرائز جو ہیں وہ بھی بنا لی ہیں, اسی کے ساتھ شیر خورما بھی بنا لیا ہے, اور اسی کے ساتھ مکس فروٹ سمودی بھی بنا لیا ہے. لیکن ایک چھوٹا ریکیپ دینا چاہوں گی یہ فنگر جو فرائز کا. اس میں نے لیا ہے چکن کو میں نے سیپریٹلی بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا, اور 1 کپ میدے کو اچھے سے بھون لیا. اس کو میں نے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل 1 ٹیبل اسپون ڈالا, اور اسی میں چکن ڈالا, اور اسی میں تندوری مسالہ, لیمن جوس اور نمک, کالی مرچ اور پارسلے ڈال کے میں نے اس کو مکس کیا. اسی میں نے چیز, کاٹیج چیز, موزریلا چیز وہ ایڈ کی ہے, مکس کیا, اور اس کی فنگرز بنائی ہیں, اور اس کو کوٹ کیا ہے میں نے انڈے میں, اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں, اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر فرائی کر دیا ہے. تو یہ بالکل ہیلدی اور بڑی زبردست بن چکی ہیں. اور اسی کے ساتھ جو شیر خورما ہے وہ بھی بالکل تیار ہے, جس میں میں نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے آلپرس کا, اس میں مکس نٹس لیے ہیں, اس میں سوئیاں لی ہیں, بالکل مناسب سی شوگر لی ہے, زیادہ شوگری نہیں کیا ہے, اور اس کو میں نے دیسی گھی ڈال کے فرائی کر کے میں نے اس کو کوک کر لیا ہے. کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جی, اور مکس فروٹس میں ایز یوزول جو بھی سیزنل فروٹس ہیں. شہباز بھائی کتنی سعادت مندی سے آپ کی ساری گفتگو سن رہے ہیں, سر ہلا رہے ہیں مستقل. آپ جو بھی بتا رہی ہیں وہ سر ہلا رہے ہیں مستقل, اور دل میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ چیزیں میرے سامنے تھوڑی دیر بعد آنے والی. لاسٹ ٹائم بھی ہم ریسپی لیتے رہے مفتی صاحب, ہم یہیں افطاری کرتے رہے ہیں, تو وہ میرے ذہن میں سارا پچھلے سال کا جو, لیکن لاسٹ ٹائم میں کچن نہیں تھا. یہ بھی تصور کیجیے آپ کے ذہن سے کچھ چیزیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نئی ریسپی حاصل ہو جائے. کیا بات ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہ بتائیے, تربوز کا سیزن ہے جی, ہے نا جی, اور ویسے مجھے تو تربوز بڑا پسند ہے. تربوز کے فوائد بتائیے کیا کیا. دیکھیے تربوز آج کل ہمارے پاس غذائیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس کی جو بینیفٹس ہیں, اور اس میں وائٹامن اے اور سی پایا جاتا ہے جو کہ وافر مقدار میں ہوتا ہے.
पेट भरने के साथ साथ आपकी जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी जो आप में डिहाइड्रेशन हो जाती है, या उसके अलावा आप ये देखें कि आप और हाँ, अगर आप इसको नमक के साथ इस्तेमाल करें तो वो पेट में मतलब पेट भरता है और पेट में टोटल वाटरी कंटेंट जनरेट करता है। इसके साथ ही साथ एक हवाला है कि अगर आप जो इसकी तरबूज़ की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ और खजूर की गर्मी को तरबूज़ की ठंडक के साथ इक्वल कर सकते हैं, ज़रिया बना सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। सो मौसम गर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत से भरपूर ग़ज़ा है। आप ये देखिए, ना सिर्फ ये हमारे निज़ाम को बेहतर करता है, बल्कि हमारा जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प आउट करता है। इंस्टेंट इम्यूनिटी और इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर यानी ग्लूकोज मौजूद है जो इंस्टेंट आपको शुगरी कंटेंट देता है। और साथ ही साथ जो चीज़ें मुझे लगता है, आप अगर मौसमी फलों और सब्जियों से जो चीज़ हम कंटेंट ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, तो वो आप हज़ारों रुपए के सप्लीमेंट्स से भी आप वो चीज़ उसका। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे तरबूज इतना पसंद है, आप यकीन मानिए, अगर 1.5-2 किलो का पीस अगर सामने मेरे रखा हो ना और खाने से पहले हो, तो मैं मज़े से उसको खा जाता हूँ। बिल्कुल। और उसके क्यूब्स बने हुए हो ठंडे ठंडे से। हाँ, मज़ा उसमें। और क्या ख्याल है शहबाज भाई, हैं? आप उधेड़ के रख देंगे। बिल्कुल। जो इस मौसमी फल से हमें बेतहाशा फ़ायदा उठाना चाहिए और साथ ही साथ वाटरमेलन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोग जिनको मसाने के अमराज हैं या जो किडनी पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। और बॉडी में आपकी जो खून में कोलेस्ट्रोल की अगर सतह बढ़ी हुई है तो आप कोशिश करें कि आप तकरीबन इसकी क्वांटिटी 300 ग्राम्स तक आप कर लें पर वन टाइम की 3 से 4 दफ़ा ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी चंद रोज़े कुछ रोज़े भी बाकी हैं और इसके बाद साथ साथ तरबूज भी का मौसम तो रहेगा, पर कोशिश करें कि जो हमें मौसमी फल अवेलेबल हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि इसको भारी दाम करके बेचते हैं, और जब आप इवन तरबूज खरीदने जा रहे हैं तो आप उसको हाथ से थोड़ा सा हाथ से दबा के चेक करें कि नरम तो नहीं है, ज्यादा खड़क तो नहीं रहा, मीन टू से वो खाली भी हो सकता है। इसमें आदमी धोखा खा जाता है, वो बार बार मतलब चेक करता है, अंदाजा नहीं होता, कभी उस लाइन निकलता है, कभी लाइन नहीं निकलता। चेक जरूर करना चाहिए। हाँ, चेक करना चाहिए, बिल्कुल, और तरबूज को इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। और आइए नाज़रीन, अब हम मुफ्ती फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब से गुजारिश करते हैं, बहुत ही मीठी आवाज़ में क़सीदा गौसिया आप पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और मैं आपको बताऊं, मुझे आपकी जो फ़ीडबैक्स मिलते हैं पूरी दुनिया से कि जिस वक्त मुफ्ती साहब क़सीदा गौसिया पढ़ते हैं, तमाम लोग उनके साथ मैं हो जाते हैं। बस मैं हो जाइए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, प्यारों का ज़िक्र कीजिए, और फिर जब खुसूसी दुआ आप फरमाएँ तो मेरी गुजारिश होगी कि इनके साथ हाथ उठा के दुआ करें, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमि वालिहि व बारिक व सल्लिम या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला सकानिल हुब्बुका सातिल विसाली फ़कुल्तु लिखमरती नहवी ताली साअत व मशत लिनहवी फ़ी कुऊसिल फ़हिमतु बिसुकरती बैनल मवाली फ़कुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मू बिहाली वदख़ुलू वअन्तुम रिजाली वहुम्मू वशरबू वअन्तुम जुनूदी फ़साक़िल क़ौमी बिलवाफ़ी मलाली शरिबतुम फ़दलती मिन बादि सुकरी वला निलतुम उलुवी वत्तिसाली मक़ामुकुमुल उला जमअ वलाकिन मक़ामी फ़ौक़कुम मा ज़ाल अली अना फ़ी हज़रति तक़रीबि वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली अनल बाज़िउ अशहबु कुल्लि शैख़ व मन ज़ा फ़िर रिजालि युतिया मिसाली या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला या शाह जीला अतलअनी
على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واستحوذني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اے مالک کریم، افطار کی گھڑیاں ہیں، مقبولیت کا وقت ہے. اپنے فضل سے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے. اے اللہ، بخشے ہوں کا واسطہ ہمیں بخش دے. زندگی بھر کے تمام گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں سے اتار دے. اے اللہ، ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. میرے مالک، ہمارے باطن کو روشن اور ظاہر کو ستھرا کر دے. ایسی صحت دے کہ تیرے سجدے میں گرے رہیں. ایسی دولت دے کہ تیری راہ میں تیری رضا کی خاطر خرچ ہو. پروردگار، جتنے ہمارے ناظرین اس وقت دعاؤں میں شامل ہیں، ہم میں اور ان میں سب کی فیملیز میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. ہمارے ایک بھائی مظہر صاحب ڈاکٹر ہاسپٹلائز ہیں، میرے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے.
اے اللہ ایسے مریض کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب امید نہیں رہی، لیکن تو شافی ہے، تیرے نزدیک کچھ ایسی شے نہیں جو ناممکن ہو، اپنے فضل سے اے شافی سب کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضے اترنے کے اسباب پیدا کر دے، خصوصاً میرے مالک جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک اولاد دے دے۔ ہمارے ایک وکیل بھائی نے اسپیشلی دعا کے لیے کہا جٹھولا صاحب کو اولاد عطا فرما دے۔ میرے اللہ جو اپنے بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں رشتے دے دے، جنہوں نے اس وجہ سے رشتے نہیں کر رہے کہ برادری میں رشتہ نہیں مل رہا، بچیاں گھر بیٹھی بوڑھی اور انہیں ہدایت دے، اے اللہ برادری کے چکر سے نکال کر جو رشتے بہتر موزوں اور مناسب ہیں نیک ہیں وہ با کردار رشتے عطا کر دے۔ میرے اللہ جن کی رشتے ہو گئے ان کو شادیوں کے وسائل دے دے، جن کی شادیاں گھر ہو گئیں ان کو اپنے گھروں میں آباد رکھنا، ان بچیوں کی عزتیں بڑھانا، انہیں اولاد کے پھل سے نوازنا، اور اے اللہ جن کے رشتے ٹوٹ گئے وہ بچیاں جو اب گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں تجھے سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ، اے اللہ انہیں بھی ایک نیک لائف پارٹنر عطا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کو استحکام، سلامتی، خیر و برکت اور عالم اسلام میں عزت و وقار اور تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ ناظرین آپ سے انشاءاللہ افطار کے بعد ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے۔ دو ممتاز شخصیات ہمارے درمیان موجود۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آج کا موضوع ناظرین بہت لطیف بہت پیارا موضوع ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں آپ جہاں جہاں بستے ہیں اس شو کے دروازے میں آپ کے لیے ابتدائی میں کھولے دیتا ہوں۔ آپ آئیے، آپ کسی شہر میں رہتے ہوں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، بس ایک کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور بتائیے کہ بہنوں کی محبت، ان کے پیار، ان کی حلاوت کے حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ انتہائی حسین، انتہائی پاک صاف رشتہ ہے، انتہائی شفاف رشتہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ شبنم کے قطروں کی طرح انتہائی ٹرانسپیرنٹ رشتہ ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے گا ناظرین، یہ جو بہنیں ہوا تھیں نا، بہنیں یہ بنیادی طور پر اپنے بھائیوں کی محبت پہ فریفتہ ہوتی ہیں۔ بھائی کا نام جہاں آ جائے یہ اپنے بھائی پر واری ہوا کرتی ہیں۔ آپ ماں باپ کے بعد اگر کسی رشتے کے اندر بہت زیادہ حساسیت محسوس کریں گے یا شفافیت محسوس کریں گے یا پیار محسوس کریں گے یا الفت محسوس کریں گے، یا آپ کو یہ لگے گا کہ کہیں یہ آپ کی بیٹی بن کے آپ کے سامنے آتی ہے، کہیں آپ کی ماں بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین، اور یہ بڑی عجیب سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ تو طے ہے کہ جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، جو بڑی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی بہنیں بھی مائیں بن جایا کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے بھائیوں کو ایسے آرڈر کرتی ہیں پیار میں مان میں جیسے ایک ماں آرڈر کیا کرتی ہے۔ ان کو ناز ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے درمیان موجود ہے، میرا راج دلارا، میرا پیارا، میرا سب کچھ میرے درمیان موجود ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ رشتہ ایسا عجیب، اتنی خوبصورت اس کی بنت ہے ناظرین، کہ جب یہی بہنیں بیاہ کر چوکھٹ سے ادھر چلی جاتی ہیں تو رہتی تو وہ اپنے سسرال میں، لیکن میکے میں ہمیشہ انہیں جو ہے وہ خیال رہتا ہے کہ میرے بھائی کیسے ہوں گے، میرے بھائی کیا کرتے ہوں گے، میرے بھائی کی جاب کا کیا ہوا، میرے بھائی کے کاروبار کا کیا ہوا۔ جب گھر آتی ہیں اور اپنے بھائی کے چہرے پہ ذرا سی کوئی افسردگی دیکھ لیں تو آپ یقین مانیے، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے ناظرین، بہنیں تڑپ جایا کرتی ہیں، یعنی وہ جو ان کو ایک لاڈ ہوتا ہے نا، اس لاڈ کی وجہ سے وہ تڑپ جاتی ہیں کہ میرے بھائی کو تکلیف کیوں ہو گئی۔ اور جب اسی بھائی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے پھر وہ جو بہن پھپھو بنا کرتی ہے،
یعنی پھپھو ماں بنا کرتی ہے. اس رشتے کا اپنا ایک لطف ہے, اپنا پیار ہے. یعنی ایک تو بھائی سے محبت, پھر بھائی سے محبت منتقل ہو کے وہ جو بچوں میں 2 گنا ہوتی ہے, وہ پھپھو ماں بن جاتی ہے. وہ سمجھ لیجئے وہ اس گھر کی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر طرف جو ہے کہیں وہ بہن کو پکار رہا ہوتا ہے تو کہیں بچے جو ہے اپنے پھپھو کو پکارتے ہیں. تو آج ناظرین بنیادی طور پر اسی رشتے پہ بات کریں گے کہ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ بھائی جو ہے اپنے بہنوں کے حقوق کو غصب کر دیتے ہیں, جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں, ان کو جو ہے نیچا دکھاتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بنیادی طور پہ لینا کچھ نہیں ہے, لے کے جانا کچھ نہیں ہے, سب یہی رہ جانا ہے. لیکن یہ جو رشتوں کی حلاوت ہے ناظرین, یہ انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اتنا حسین رشتہ, سب سے پہلے بہنوں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہنوں کے حقوق سے بات کرتے ہوئے میں حضور کی رضائی بہن حضرت شائمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور کے ساتھ جو بچپن میں یادیں تھیں, اور پھر جو ایک حضرت شائمہ کے بڑی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا, اس کو کوڈ کر کے بات آگے بڑھاؤں گا. حضرت شائمہ بچپن میں حضور کو لوری دیا کرتی, اپنی گود میں لے کر حضور کو باہر لے جاتی, بادل سایہ فگن ہوتے, جو لوریاں سناتی وہ ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. دلچسپ لوری کا ایک شعر آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا جو ایک بہن اپنے بھائی کے کان میں سنایا کرتی تھی. وہ یہ تھا کہ یا ربنا ابقِ لنا محمدن حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمارے لیے اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں باقی رکھنا. میری خواہش یہ ہے کہ میں انہیں بھرپور جوانی میں دیکھ سکوں. سبحان اللہ. یہ ان کی خواہش اور چاہت تھی, اللہ نے وہ پوری بھی کی. سبحان اللہ. اور پھر میں انہیں سید اور سردار کے روپ میں بھی دیکھوں. سبحان اللہ. پھر یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ان کے حاسدوں اور دشمنوں کو ذلیل کرنا. وَأَعْتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا, اور اے اللہ ان کی عزت کو دائمی طور پر قائم رکھنا. سبحان اللہ. یہ لوری سنا. سبحان اللہ. اب ان کی چاہت کیسے پوری ہوئی کہ جنگ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے قیدی گرفتار ہوئے تھے, صحابہ کرام جانتے نہیں تھے, تو ان میں یہ حضرت شائمہ بھی تھی. انہوں نے جیسے ہی حضور کو دیکھا تو یہ قریب آئیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں. انہوں نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے. تو حضرت شائمہ نے کہا آپ پیغام دیجئے. پیغام پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا انہیں بلا لیجئے. جب وہ قریب آئیں تو حضور نے انہیں دیکھا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو سرکار کریم علیہ السلام فوراً جان گئے. عرب کے اندر کسی کو عزت دیتے ہوئے انتہا درجے کی عزت یہ ہوتی تھی کہ کوئی سردار اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دے. سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنی بہن کو کیسے عزت دی. اللہ. اپنی رحمت والی چادر کندھے سے اتاری اور زمین پر بچھائی اور شائمہ سے کہا بیٹھ جائیں. اللہ. اب بٹھا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بچپن کی باتیں شروع کر دی. اللہ. اب وہ سناتی جا رہی ہیں, حضور سنتے جا رہے ہیں, اور حیرت کی بات یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھرا ہوا. اللہ. اس وقت سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت شائمہ سے فرمایا کہ شائمہ آپ اگر ہمارے پاس رہنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی, اور ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے, اور اگر آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو بھی ہم آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ آپ کی منزل تک پہنچائیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے کچھ سوچا اور واپس جانا پسند کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں قیمتی تحائف دے کر, بھیڑ بکریاں دے کر رخصت کیا, اور حضرت شائمہ کی اپنی بہن کی نسبت سے ان کے قبیلے کے تمام قیدیوں کو رہا کر اللہ اکبر. یوں ہی چھوڑ دی. اللہ سنیے, اس بات سے آگے کنٹینیو کروں.
بہن کا حق یہ ہے کہ بہن مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کرے. سبحان اللہ. بہن کا حق یہ ہے کہ اس سے رشتہ قائم رکھیں اس لیے کہ وہ قربا میں داخل ہے اور قربا کے ساتھ احسان کا عمدہ ترین طرز سلوک کا حکم ہے. بہن کا حق یہ ہے کہ صلہ رحمی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان سے ملنا جلنا رکھیں, آنا جانا رکھیں, ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں. چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بیٹھ کر اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو کاٹنے کا فیصلہ جاری کر دے اور کہے جناب تو میرا آج جینا مرنا ختم ہے. یہ کسی کو اجازت نہیں. کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم کے آگے اپنا حکم چلانے کی جسارت کرتا ہے جو اس بندے کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے. اور چوتھا حق بہن کا یہ ہے کہ بہن اگر ابھی انڈیویجول ہے اور ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو اس کی ساری پرورش, اس کے اخراجات بھائی کے ذمے ہیں. اور اگر بہن کی شادی ہو گئی ہے, عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اب تو بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں, شادی کے موقع پر جہاں آپ ان کو ان کی زندگی کی ضروریات پیش کرتے ہیں جس کو ہم جہیز کا نام دیتے ہیں, رخصت کرتے ہیں, تو ان کو پوری عزت اور وقار سے رخصت کریں, ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کریں. اور سب سے خاص بات جس میں ہمارا معاشرہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے, بہنیں روتی ہیں اور خون کے آنسو روتی ہیں, وہ یہ کہ بعض گھروں میں ورنہ بڑے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں جو بہنوں کو آج بھی پلکوں پر رکھتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو وراثت میں بہنوں کا حق انہیں نہیں پہنچاتے. اللہ سے ڈریں, یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے اور اس مالک کی بارگاہ کا حساب بڑا سخت ہے. بہنوں کے خون کو آنسو رلانے والے اس دنیا میں بھی کبھی سکون نہیں پاتے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا سخت حساب دے. بالکل. اچھا, اس میں درانی صاحب ایک بات ہی بتائیے کہ بنیادی طور پہ سرکار علیہ السلام نے تو بہت کیٹیگوریکل فرمایا نا کہ جس کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. یعنی کیٹیگوریکل بات ہے, دوسری تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے. معاشرے کا جو یہ رویہ, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کہیں افراط و تفریط ہمیں نظر آتے, ایک طرف تو وہ بھی ہیں جو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں, آنکھوں پہ سجاتے ہیں, اور ایک وہ بھی ہیں خدا نخواستہ جو بالکل جوتیوں میں رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہر طرح کے حقوق ان کے غصب کر لیتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے معاشرے کا, کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, رشتوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں, آج آپ نے جس رشتے کو چنا ہے یہ رشتوں کی ہماری انسانی تاریخ میں ماں باپ کے بعد سب سے اعلیٰ ترین رشتہ ہوتا ہے. ایسا ہی قرآن مجید فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, کہاں خرچ کریں. ہمارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحقین کون ہیں جن پہ ہم خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. اے حبیب مکرم, آپ فرمائیے کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کے سب سے اولین مستحق تمہارے ماں باپ ہیں. والاقربین, اور پھر وہ ہیں جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں. جو صاحب, اگر ہم رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ وہ ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے, اور وہ رشتہ صرف اور صرف بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. جس میں ماں اور باپ دونوں کے تعلق سے جو رشتہ بن رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. چچا کا رشتہ ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے, اس میں ماں کا تعلق نہیں. پھوپھی باپ کی وجہ سے ہے, ماں کا تعلق نہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ماموں اور خالہ آپ کی ماں کی وجہ سے, اس میں باپ کا لنک نہیں ہے. مگر بہن بھائی وہ رشتہ ہے جس میں ماں اور باپ دونوں کی محبتیں اور حلاوتیں اور اس کی مٹھاس. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. تو اس اعتبار سے ہمیں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو تخلیق کیا تو رشتہ داری اللہ کے حضور بول پڑی. اچھا, یہ بھی ایک قدرت کے اپنا ایک نظام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بولنے کی طاقت شاید ہمیں ہے, مگر خدا نے الرحم, وہ جو رشتہ داری ہے, اس کو بولنے کی طاقت دی, اور اس نے کہا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے. تو اللہ پاک میں من وصلک, وصلتہ, جو تجھے ملائے گا اے رشتہ داری, جو تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے گا, تجھے جوڑ کے رکھے گا, میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا. اللہ. اور جو تیرے ساتھ رشتہ داری کا تعلق توڑے گا اس سے خدا تعلق توڑ دے گا. تو یہ سب سے بڑھ کر بہن بھائیوں کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے, اگرچہ اچھی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, مگر ایسی بدترین اور بھیانک مثالیں بھی موجود ہیں جس کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور دنیاوی چند تھوڑے سے مکان, تھوڑی سی زمین اور جائیداد کی خاطر
بھائیوں نے یہ ظلم بھی کیا کہ 20-20 سال تک اپنی بہنوں کو قید میں رکھا. ایسا ہی ہے. چند سال پہلے وہ واقعہ نائلہ کوئی حافظ آباد کی تھی جس کا ذکر میڈیا کے اوپر آیا. جی بالکل ایسا. کوئی اختری بیگم خانیوال کی تھی, اس کا ذکر آیا اور عالمی میڈیا تک پہنچا, اور ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے غلط طریقے سے پیش ہوا کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے, جو سلوک ہے, وہ مالی اعتبار سے جب پہلو آتا ہے تو پھر ہم صفاق بن جاتے ہیں. ہاں لیکن عموماً ظاہر ایسا نہیں ہے. عمومی طور پر معاشرے کے اندر بہترین مثالیں بھی موجود ہیں, بالکل, مگر ہمیں چونکہ اپنے لیے ایک راہ ہے اس کو منتخب کرنے کے لیے اس کے اندر جو برا پہلو ہے اس کو دکھائیں گے تاکہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. بات یہ ہے معاشرے میں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ بتائیے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عموماً جو حقوق غصب کر دیے جاتے ہیں یا خاص طور پہ ان بہنوں کی جو حصہ ہوتا ہے جائیداد میں وہ تک جو ہے بالکل ہڑپ کر جاتا ہے. اور سر اس کے لیے اتنے بڑے, مثلا یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا جی قرآن سے شادی ہو. یہ قرآن سے شادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک بہروپ ہے کہ آپ ان کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے آپ نے ان کو یہ نام دے دیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے لیے رشتہ داری اور آگے شادی کا نہ سوچیں. بھی آپ نے قرآن سے بیان دیا ان کو, لہٰذا اب وہ کوئی حق نہیں مانگیں گی, گھر کے اندر ان کی زندگی بڑھاپا آ جائے گا, وہیں پر رہ جائیں گی اور جائیداد خاندان سے باہر نہیں جائیں گی. یہ جو تصور ہے خاص طور پر ہمارے وہ جو زمیندار پہلو کے لوگ ہیں, اس بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں, جاگیردار لوگ ہیں, وہ پھر یہاں آ کر اس معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. یوں تو اولاد سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے محبت کا بہت اظہار ہوتا ہے, مگر جب وہ موقع آتا ہے تو اس موقع کے اوپر آ کر وہ رویہ سامنے آتا ہے جس سے انسانیت کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورت طریقے سے بہن بھائیوں کے رشتے کے اندر جو مٹھاس ہے, یوں ایسے لگتا ہے کہ احساس زندگی یہی ہے. یہ خون, جیسے خون رواں ہے باڈی کے اندر, ایسے یہ رشتے کا تسلسل ہوتا ہے اپنے اندر. اور یہ رشتہ اس محبت کے ساتھ اگر چلتا رہے تو آخرت کے اندر بھی, جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ جہنم سے بچانے والے, جس نے اپنی 3 بہنوں, پھر کہا اپنی 2 بہنوں کے لیے اچھا انتظام کیا. وہ بہنیں اس کی ذمہ داری میں آ گئیں, باپ فوت ہو گیا تھا, وہ اگر اس کی ذمہ داری میں آ گئی, اگر اس نے ان کی اچھی تعلیم کی, اچھی تربیت کی, ان کے اچھے بیاہ کا, شادی کا انتظام کیا, تو وہ بہنیں اس کے لیے جنت کی ضمانت بن جائیں. کیا بات ہے. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہنیں, اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا, بھائیوں کے لیے جنت کا بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں پاسپورٹ ہوتی ہیں. اب چاہیں تو صاحب اس پاسپورٹ کو جو ہے وہ اپنا مستقل طور پہ رینیو رکھیں, چاہیں تو خدا نخواستہ اپنے تشدد کی وجہ سے یا اپنے جبر کی وجہ سے اسے ایکسپائر کر دیں. آپ کے اوپر ہے, جا کے لوٹ کے واپس آتے. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے اور بات پیاری 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 بہنوں کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو آئیے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بتائیے, ایک وہ دور ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو یاد ہے انٹرو میں بتایا کہ جب وہ بچپن سے ساتھ براٹ اپ ہونا, آپس میں کھیلنا کودنا, ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا, پونی اتار لینا, چھٹیاں کھول دینا, وہ کیا لطیف موقع ہوتا ہے. پھر ایک موقع ہوتا ہے کہ جب بھائی جو ہے بیاہ کے رخصت کر رہا ہوتا ہے اپنی بہن کو, اس وقت جو پھوٹ پھوٹ کے وہ روتا ہے, وہ ساری یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں. پھر جب وہ چلی جاتی ہے اپنے سسرال اپنے, تو اس وقت جب مجھ سے سوال نہیں ہو رہا, بس میں وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے حقوق کا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیا ہے. اچھا, اس کا ایک اور پہلو میں پہلے ذکر کر دوں پھر اس بات پر آؤں. اگر ماں باپ بچی کی شادی کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بہن کے رشتے کی ذمہ داری بھائی پر ہو, تو ہماری سوسائٹی میں جو پریکٹیکلی نمونہ ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو بچیاں بالکل بوڑھی ہو جاتی ہیں گھروں میں, بھائی ذرا برابر احساس نہیں کرتے. صحیح بات. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے کچھ دیکھا تحقیق کیے بغیر صحیح بات شادی کر دیتے ہیں کہ یہ گھر سے جائے تاکہ میں اور میری بیوی بچے سکون سے رہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک دکھا ہوا رویہ ہے سوسائٹی میں.
دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ بچی کا ہے، بہن کا ہے، بالکل ٹھیک۔ میں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے جنید بھائی نے بہت عمدہ جملہ بولا، یہ بہنیں آپ کے لیے جنت کا پاسپورٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں آپ کے لیے۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو خلوص ہے نا، وہ آپ کسی بڑے سے بڑے شیخ سے دعا کروا لیں، اس کی دعا میں وہ خلوص نہ ہو جو آپ کی بہن آپ کے لیے کرے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اگر اجازت دیں میں کالر کو لے کے اس کے بعد آتا ہوں آپ کی طرف۔ شہزاد بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بڑا پیارا ٹاپک ہے جی آپ کا، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کی گفتگو تو ماشاءاللہ پہلے سے ہم سنتے ہیں۔ جزاک اللہ شہزاد صاحب، جزاک اللہ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں منہ بولی بہن اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر منہ بولی بہن گھر میں ہو جس کی پرورش کی جا رہی ہے تو کیا وہ بہن کا بھی اسلام میں کوئی وراثت کے حوالے سے کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے، السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں جنید بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ دو چیزیں پوچھنی تھی آپ سے، تو میرے دو سوال ہے۔ سوال نمبر 1، یہ بدگمانی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں دین میں کیا چیز ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ جو فطرانہ جو ہوتا ہے، کیا ابھی ہم دے سکتے ہیں علی یا چاند آنکھ پہ؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے، فطرانہ ابھی ہم دے سکتے ہیں جی، پہلے اس کو ایڈریس کر لیں۔ یہ فطرانہ دے سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ پہلے ادا کریں تاکہ کسی غریب نے کچھ خریدنا ہے تو وہ بہت اچھی سجیشن ہے یہ۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ گناہ ہے، اور بعض گمان حرام ہے، گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ منہ بولی بہن کا کوئی تعصب مطلب ہمارے ہاں سگی بہن کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ ساری بہن کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چاہے انہیں منہ سے بولیں یا نہ بولیں، لیکن وہ وراثت میں حصہ دار۔ اگر گھر میں پلی بڑی ہو، بے شک گھر میں پلی ہو، خود پرورش کی ہو، لیکن اس کے احکام ہیں۔ وہ اگر آپ کی محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو اس سے پردہ بھی ہے، اور اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی عزت اور وقار ضرور۔ آخری کالر لے لیتے ہیں، عدیل صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جنید بھائی کیا حال ہے؟ جناب الحمدللہ، آپ بتائیں۔ سر میرا سوال ہے قادری صاحب سے کہ جو بہن اپنا حصہ لینا نہ قبول کرے اس کے متعلق آپ تھوڑی سی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، بہنیں کہتی ہیں بھائی پپا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہیں نا کافی ہے، بھائی آپ ہیں نا کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس پہ بارے میں بتائیے ذرا۔ میں اس حوالے سے ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر بعض بہنیں ضرور یہ کہہ دیتی ہیں، لیکن بعد میں پچھتاتی ہیں۔ ایسا اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو ہی دے دیتی ہے، اس سے تو حصہ بھائی مالک ہو جائیں گے، لیکن بہنوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیں، آپ نے کہا شادیوں کے بعد بہنوں کے حق، شادیوں کے بعد یہ حق ان سے ملتے جلتے رہیں، ان کے گھر آتے جاتے رہیں، ان کی مشکل میں کام آئیں، ان کی خوشیوں میں شریک۔ واہ واہ واہ۔ اور خاص آخری بات یہ جو میں بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کے بہت سارے حق ہیں بھائیوں پر، وہیں بھائیوں کے بھی آپ پر حق ہیں۔ کسی بہن کو اپنے بھائی کے لیے ایموشنل بلیک میل کرنے کی، اسی طرح اس کو اس کی تحقیر کرنے کی، اس کو آزمائش میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھائی نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اور آپ کو بھی رشتوں میں بیلنس رکھنا ہے، لیکن اس میں آپ کا فرض ہے اپنی بھائیوں کی مدد کریں، اس کو آزمائش کی بھٹی میں نہ ڈالیں۔ بڑے کو باپ کی جگہ سمجھے، چھوٹے کو بیٹے کی جگہ سمجھے، اور ان کی عزت کریں، اصل بات ہی بہنوں کے لیے۔ جی آخر میں پروفیسر صاحب، ہمارے یہاں یہ جو تہواروں پر ایک اور بڑی ایک اچھی سی مطلب رسم کہہ لیجئے کہ عید ہو، بقرہ عید ہو، کچھ بھی ہو، تو بہنوں کے کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ایک بڑا لنک رکھنے کا اور محبتوں کا جسر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ ایک تو ہمیں دین نے عمومی تعلیم دی ہے تحادو تحابو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو۔ ٹھیک ہے، ہدیہ اور تحفہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی جی جی۔ تو بہن بھائیوں کے اندر تو یہ بدرجہ اولا ان کا ایک حق بنتا ہے کہ اگرچہ وہ شادی شدہ بھی ہو چکے ہوں، اپنے بال بچوں والے بھی ہوں،
تب بھی ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ناطہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اللہ. اور ایسے جو خوشی کے موقع ہوتے ہیں وہاں پر تو بطور خاص انسان کی نگاہیں اٹھی ہوتی ہیں کہ میرے گھر سے میرے میکے سے کون آئے گا, کون مجھے وش کرے گا, کون میرے لیے تحفہ لائے گا. اور مجھے روایات میں بھی ملتی ہے یہ بات کہ جب اپنی بہنوں کے گھر میں جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ ان کے لیے. یہ بات روایت کے اندر موجود ہے, روایت کے اندر ملتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی, اور اس سے ہماری جو بہنیں ہیں جس گھر میں, اس گھر میں ان کا وقار بڑھتا ہے. واہ, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے بھائی ہیں, ان کے گھر والے ہیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں آ کر. وہ جو اگر یہ تعلق ختم کر دیا جائے تو پھر ان کے اس گھر میں ان کے بارے میں کیا تاثر ہوگا کہ شاید ان کی نگہبانی کرنے والا اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی کوئی نہیں بچا ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. تو اس اعتبار سے صرف آنا جانا ہی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے آپ کو, صاحب استطاعت بنایا ہے, تو جتنا آپ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے تحفوں کے حقدار کون ہو سکتے ہیں, ہماری محبتوں کے حقدار کون ہو سکتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ بھی تنگ ہے تو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی اپنی بہنوں کے گھر جائیں, جب بھی جائیں, استطاعت نہیں کوئی بات نہیں, 1 کلو سیب لے جائیے صاحب, 1 بسکٹ کا ڈبہ لے جائیے, 1 درجن کیلے لے جائیے, کوئی تھوڑا سا فروٹ جو آپ کی بساط لے جائیے. اس سے اس کو مان ہوتا ہے کہ میرا بھائی نہیں, میرا باپ آیا ہے میرے گھر پہ, اور یہ مان ہی اصل میں اس کو وہاں پہ ممتاز کرتا ہے. بہرحال ناظرین, مجھے اجازت دیں, رات انشاءاللہ زندگی رہی تو سحری کے موقع پہ ایک بار پھر پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے ملاقات ہوگی, اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.